اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ محترم ناظرین، میں آپ کا بھائی قاری مزمل اعجاز الحسینی آپ کی خدمت میں ایک اہم موضوع لے کر کے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ سب سے پہلے آپ اس عالم دین کا یہ چھوٹا سا کلپ سماعت فرمائیں، اس کے بعد ہم اس پر مختصر سے گفتگو کرتے ہیں۔ یہ سب صہیونی ریاستیں ہیں، ایران بیچ میں ایک رکاوٹ بنا ہوا ہے، وہ نسبت سیدنا علی کی بھی رکھتا ہے، سیدنا حسین کی، اور ابھی میں نے جو کچھ بیان کیا کہ عملاً سیدنا صدیق کی نسبت بھی اسی کو حاصل ہوئی کہ اینقص الدین وانا حی، وقت کے جو مرتد تھے اور وقت کے جو باقی تھے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے اگر کوئی اسلامی طاقت ہے، جس کے قانون اسلامی ہے، جس کی جمہوریہ اسلامی ہے، جس کے بڑے ذمہ دار علماء ہوتے ہیں اور وہ شرعی بنیادوں پر بات کرتے ہیں، وہ ہیں جو رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ جس دن خدا نخواستہ یہ رکاوٹ ہٹے گی، جس کی آخری درجے کی کوشش ہو رہی ہے اور ہر طرح کی ہو رہی ہے، پاگل پن میں بالکل دیوانہ ہو کر ٹرمپ چاہتا ہے کہ اتنی بمباری کریں کہ جو غزہ میں منظر سامنے آیا تھا وہ ایران میں، تہران میں، مشہد میں، قم میں، ہر جگہ سامنے آئے کہ ملبہ ہی ملبہ ہو۔ وہ ان کارروائیوں کے لیے بالکل پاگل ہوا ہے۔ جی، آپ نے سنا، یہ علامہ سلمان ندوی صاحب ہیں کہ جن کا زندگی کا جن کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اہل سنت میں گزرا ہے، اور وہ اس وقت بھی اہل سنت ہے، اور ایک پائے کے جناب عالم دین ہے، جنہوں نے زندگی کا ایک عرصہ تحقیق میں، تصنیف میں، تدریس میں جنہوں نے گزارا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی کل کا طالب علم ہے، یہ بھٹک چکا ہے یا اسے پتہ نہیں ہے، یہ راہ ہدایت سے ہٹ چکا ہے، اس نے تو ابھی مکمل تحقیق بھی نہیں کی۔ یعنی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب علامہ سلمان ندوی صاحب کی بات آئے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی کچا پکا آدمی ہے، کہ انہوں نے زندگی کا سب سے بڑا حصہ جو ہے، جوانی بھی اور بڑھاپے کا بھی بہت سارا حصہ اہل سنت میں گزارا ہے۔ یہ میں بات ان لوگوں کے لیے کر رہا ہوں جو اس وقت انہیں اہل سنت نہیں مان رہے، حالانکہ وہ اس وقت بھی اہل سنت ہے۔ اب ان کا جو بیان آپ نے سنا ہے، اس میں جو کچھ مین چیزیں ہیں میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو عرب ریاستیں ہیں یہ صہیونی ریاستیں ہیں، یعنی اصل میں تو یہ مسلمان ریاستیں ہی ہیں۔ انہوں نے اس وجہ سے کہا کہ کیونکہ اس وقت یہ برسر پیکار مسلمانوں کے ہیں، نہ کہ صہیونیت کے۔ صہیونیت کے ساتھ تو ان کا جناب تعلق ہے، رشتہ استوار ہے۔ اب امریکہ اور اسرائیل کے، یعنی کہ اس وقت کے موجودہ جو دشمن ہے، مخالف ہے، اس کے راستے میں ایک ہی ملک ہے جو ایران ہے، اور وہ اس راستے کو اپنے لیے ہموار کر رہے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ اہل سنت کے محقق عالم دین کہہ رہے ہیں۔ اور اس سے بڑی بات نمبر 2 پہ جو میں نے پوائنٹ نوٹ کیا وہ سن لیں۔ ایران کو اس وقت حضرت مولا علی علیہ السلام کا پیروکار ہونے کا بھی شرف حاصل ہے، اور انہی کو حضرت جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نسبت کا بھی شرف حاصل ہے۔ یعنی آج تک ہم نے یہی سنا کہ بھئی ہم حضرت جناب ابو بکر کو ماننے والے ہیں، اور یہ حضرت جناب ابو بکر کے گستاخ ہیں، انہیں گالیاں دینے والے ہیں، ان پر تبرہ کرنے والے ہیں۔ لیکن حضرت جناب ابو بکر کی ہم اگر سیرت دیکھتے ہیں تو وہ ان لوگوں کے بہت ہی اپوزٹ ہے، جو دعویٰ تو حضرت جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے محب ہونے کا، متبع ہونے کا کرتے ہیں، لیکن ان کی سیرت ان کے ساتھ نہیں ملتی۔ اور اس وقت سیرت ان کی مل رہی ہے، ان کی سیرت اس وقت جناب ابو بکر سے مل رہی ہے کہ جو اس بات کی وجہ سے مشہور ہے کہ وہ جناب ابو بکر پر تبرہ کرتے ہیں۔ یعنی حضرت جناب ابو بکر جب ان کا دور خلافت شروع ہوا تو شروع میں جتنے بھی فتنے فسادات تھے تو آپ نے لشکر کشی کی، تو حضرت جناب عمر خلیفہ دوم نے کہا کہ بھئی یہ آپ کیوں کر رہے ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کیا یہ دین کو توڑ دیں گے وَأَنَا حَيٌّ، اور میں زندہ ہوں، یعنی میری زندگی میں یہ دین الہی کو توڑ دیں گے؟ یعنی اس طرح جذبات کے ساتھ انہوں نے یہ فرمایا، انہوں نے یہ کہا۔ لیکن اس وقت یہ کردار ایران ادا کر رہا ہے، جسے اب زمانے میں مشہور کیا ہے کہ وہ کافر ہیں، وہ بدعتی ہیں، وہ رافضی ہیں، یا پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ اس وقت وہ کردار ادا کر رہا ہے کہ یہ صہیونیت، یہ دشمن اسلام
یہ دشمنان اسلام، یہ عالم اسلام کے بڑے دشمن دندناتے پھریں وہ انا حی، اور ایران کے ہوتے ہوئے، ہمارے ہوتے ہوئے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو جو طاقت اس وقت سامنے مقابلہ کر رہی ہے، میں کہتا ہوں اس وقت بتا دیا گیا ہے ایک مسلمان ملک کی طرف سے کہ کس طرح دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ یک وقت ایک چھوٹی سی طاقت، یعنی اگر ویسے دیکھا جائے تو اسلام ہی سب سے بڑی طاقت ہے، لیکن دنیاوی اسباب کے اعتبار سے ایک چھوٹی سی طاقت اور ایک چھوٹی سی ریاست دنیا کائنات کے دو بڑے بڑے دجالوں کے ساتھ یک وقت لڑ رہی ہے، دو بڑے بڑے دجالوں سے یک وقت نبرد آزما ہے۔ اللہ اکبر جناب، یہ ہے طریقہ کار مسلمان ہونے کا۔ اور پھر انہی کو نسبت وہ عرض اصل میں فرما یہ رہے ہیں کہ یہ جو ابو بکر و عمر کا دعویٰ کرنے والے اور جناب علی کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے، اصل میں ان کے ساتھ نسبت نہیں ہے، ان کو انہی کو نسبت ہے کہ جن کے بارے میں غلط مشہور ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر تیسری بات جو بڑی اہم بات ہے، انہوں نے یہ کہا کہ جو اس وقت مولوی حضرات جلتی پر پانی ڈال رہے ہیں نا، تیل ڈال رہے ہیں، جلتی پر تیل ڈال رہے ہیں نا، یعنی اختلافات کو ابھارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ عالمی میڈیا پر ایک ماحول یعنی کریٹ کیا جا رہا ہے، لوگوں کی ایک ذہن سازی کی جا رہی ہے، برین واشنگ کی جا رہی ہے۔ اس کا مقصد پتہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک طرف دو طاقتیں ہیں اور جنہیں اس وقت دنیا کی سپر پاور طاقتیں مانا جاتا ہے۔ ان دو طاقتوں کے ساتھ اگر ہم لڑیں گے، یہ پروپیگنڈے کرنے کا مقصد کیا ہے وہ سنیں، اگر ہم ان کے ساتھ لڑیں گے تو پتہ کیا ہوگا؟ جانیں دینی پڑیں گی، مال دینا پڑے گا، بھوک پیاس برداشت کرنی پڑے گی، اور پھر فاقے برداشت کرنے پڑیں گے، مالی نقصان ہوگا، جانی نقصان ہوگا، فصلوں کا نقصان ہوگا، اور جناب معیشت کا نقصان ہوگا، اقتصاد کا نقصان ہوگا، جناب کرسیاں چھن جائیں گی، رتبے ختم ہو جائیں گے، بلندیاں جاتی رہیں گی، شان و شوکت جاہ و جلال کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس لیے اگر ہم کیونکہ دنیا سے، عارضی دنیا سے محبت کرنے والے ہیں، تو ہم اس کے بجائے کہ ہم اس دشمن کی طرف اپنی توپوں کا منہ کر لیں اور جتنی طاقت ہے بقدر طاقت اس کا مقابلہ کرنا شروع کریں، نہیں، اس کے مقابلے میں ایک وہ شخص، ایک وہ ریاست، ایک وہ ملک جو اس کے ساتھ اس وقت سینہ سپرد ہے، ہم لوگوں کا ذہن واش کرتے ہیں کہ اصل میں یہ فلاں کو گالی دیتے ہیں، یہ فلاں کو گالی دیتے ہیں، یہ فلاں کو گالی دیتے ہیں، ان کو مرنا چاہیے، ان کو مرنا چاہیے، ان کا مرنا بالکل ٹھیک ہے، ان کا مرنا بالکل ٹھیک ہے، یہ صحیح قتل ہو رہے ہیں، یہ مرتد ہیں، یہ رافضی ہیں، یہ کافر ہیں، تاکہ لوگوں کی ذہن سازی ہو، لوگوں کے ذہنوں میں، دماغ میں، دلوں میں اس ریاست کی، اس ملک کی، اس عوام کی اہمیت جڑ سے ختم ہو جائے، اور پھر لوگ کہیں کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں، ان کو تو مرنا ہی چاہیے، تاکہ سارے مل کے اس ایک کو دبا لیں۔ ان کے ساتھ کیونکہ ہم لڑ نہیں سکتے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جو میں سمجھا ہوں، شاید اس میں سمجھنا کچھ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مولوی اس وقت جلتی پر تیل ڈالے ہوا دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو یہ پراپوگنڈا ان کا بڑا ہے، یہ فلاں کو گالی دیتے ہیں، یہ فلاں کو گالی دیتے ہیں، اس وقت جب اتحاد کی بات کرنے کا وقت ہے تو یہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ مجرم ہے، بدمعاش ہے، خبیث ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ ایک اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین حضرت علامہ سلمان ندوی حفظہ اللہ تعالی۔ اور سب سے مین چیز، میں خیر اس سے اتفاق نہیں کرتا اس سے، یہ میں پہلے کر دیتا ہوں، لیکن ان کے جذبات نے یہاں تک کہا انہوں نے کہ اس وقت جو سنیت ہے، اس وقت کی جو سنیت ہے وہ اصل میں صہیونیت ہے۔ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، چند لوگوں کی بد عمالیوں کی وجہ سے پورے مسلک اہل سنت کو، مذہب اہل سنت کو اس طرح صہیونیت نہیں کہا جا سکتا، اس بات سے میں اتفاق نہیں کرتا۔ لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس وقت کی جو سنیت ہے اور سنی جو بادشاہ ہیں اور جو سنی علماء ہیں جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، یہ اصل میں صہیونیت ہے۔